صبح سویرے اٹھتے ہی ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 1، نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرے اور آنکھوں کو ملیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ نمبر 2، جاگنے کے بعد جب آنکھ کھلے تو 3 بار الحمدللہ کہیں اور 3 بار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ نمبر 3، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھنا سنت ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ نمبر 4، جب بھی سو کر اٹھیں تو مسواک کریں، پھر مسجد میں اول وقت جا کر نماز باجماعت ادا کریں۔ گھر سے باہر جانے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلے تو یہ کہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو عالم غیب میں اس آدمی سے کہا جاتا ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے بندے، تیرا یہ عرض کرنا تیرے لیے کافی ہے، تجھے پوری رہنمائی مل گئی اور تیری حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، اور شیطان مایوس و نامراد ہو کر اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اشراق کی نماز۔ اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اشراق تک ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ اس میں اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اس مسجد میں جس جگہ فرض پڑے وہیں بیٹھے رہیں، اور اوسط درجہ یہ ہے کہ مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ جائیں، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ مسجد سے باہر چلے جائیں لیکن ذکر الہی برابر زبان سے ادا کرتے رہیں۔ جب آفتاب نکلنے کے بعد اس میں چمک آ جائے، تقریباً آفتاب نکلنے کے 15 منٹ بعد 2 رکعت پڑھیں تو پورے ایک حج اور پورے عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اس نماز کو اشراق کہتے ہیں۔ جو شخص اشراق کے وقت 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے سب گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح کی دعا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اس آیت کو پڑھتا ہے اس کی دن بھر کی چھوٹی ہوئی نیکیوں کا اس کو ثواب مل جاتا ہے، اور جو شام کے وقت پڑھتا ہے اس کو رات بھر کی چھوٹی ہوئی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ جس وقت تم لوگوں کو شام ہو اور جس وقت تم کو صبح ہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور آسمان و زمین میں وہی اللہ تعریف کے قابل ہے، اور پھر تیسرے پہر اور جب تم لوگوں کو دوپہر ہو اللہ کی تسبیح کرو۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو مرے پیچھے زندہ شاداب کرتا ہے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ نماز اشراق سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ذریعے معاش میں مشغول ہو جائیں، کسب حلال و طیب حاصل کریں۔ اس کے علاوہ دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی اور تمام امور زندگی میں اتباع سنت کا اہتمام رکھیں۔ پھر جب آفتاب کافی اونچا ہو جائے اور اس میں روشنی تیز ہو جائے تو نماز چاشت ادا کریں۔ 4 رکعت سے لے کر 12 رکعت اس نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ چاشت کی صرف 4 رکعت پڑھنے سے بدن میں جو 360 جوڑ ہیں ان سب کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ قیلولہ۔ اگر فرصت میسر ہو تو اتباع سنت کی نیت سے دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر لیٹ جائیں، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔